کراچی کے قلب میں واقع فارسی کالونی ایک ایسا محلہ ہے جو وقت کے بہاؤ سے بے نیاز اپنی مرضی کی کہانی سناتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ کالونی شہید ملت روڈ اور طارق روڈ جیسے مصروف علاقوں کے قریب ہونے کے باوجود اپنے اندر ایک پراسرار خاموشی اور الگ تھلگ دنیا کا تاثر رکھتی ہے۔ یہاں کی گلیاں کشادہ مگر پرسکون ہے، جنہیں دونوں طرف بلند و بالا درختوں نے اپنی چھاؤں میں لے رکھا ہے۔ یہ درخت صدیوں پرانے معلوم ہوتے ہیں، جن کے تنے زمین سے مضبوطی سے جڑے ہوئے اور شاخیں آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان درختوں کی موجودگی نہ صرف علاقے کو ایک منفرد حسن عطا کرتی ہے بلکہ دن کے اجالے میں بھی ایک عجیب سا سایہ دار ماحول پیدا کرتی ہے۔ کالونی کی عمارتیں قدیم طرز تعمیر کا نمونہ ہے جو پارسی برادری کی شاندار تاریخ کی ایک یادگار ہے۔ ان عمارتوں کی دیواریں پتھروں سے بنی ہوئی ہیں جن پر وقت کے ساتھ ساتھ زردی اور نمی کے دھبے پڑ چکے ہیں۔ کچھ عمارتیں خالی پڑی ہیں جن کی کھڑکیاں بند ہیں، لیکن اندر سے ایک عجیب سا سناٹا باہر جھانکتا محسوس ہوتا ہے۔ کالونی کے وسط میں ایک خستہ حال آتش کدہ واقع ہے جو ایک وقت میں عبادت کا مقدس مقام تھا۔ یہ آتش کدہ اب اجڑ اور ویران ہے، لیکن اس کی قدیم عمارت اب بھی اپنے ماضی کی گواہی دیتی ہے۔ آتش کدے کے قریب ایک پراسرار حویلی کھڑی ہے جس کی کھڑکیوں سے ہمیشہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ حویلی کا بڑا لکڑی کا دروازہ زنجیروں سے بند ہے اور اس کے گرد جمی ہوئی دھول اور مکڑی کے جالے اس کی ویرانی کی داستان بیان کرتے ہیں۔ فارسی کالونی کی گلی کوچے دن کے وقت بھی خاموشی میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں یہ جگہ ایک پراسرار ماحول اختیار کر لیتی ہے۔ یہاں کی ہوا میں بوسیدگی کی مہک اور گزرتے وقت کا غم محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ گلیاں اور عمارتیں جن کے پیچھے ہزاروں کہانیاں چھپی ہیں، رات کے وقت زندہ محسوس ہوتی ہے۔ فارسی کالونی صرف ایک محلہ نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ماضی، حال اور پراسراریت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کے منظر، فضا اور قدیم کہانیوں کا امتزاج اس جگہ کو نہ صرف منفرد بلکہ دل دہلا دینے والا بناتا ہے۔ اگر کوئی اس جگہ کی اصل حقیقت کو سمجھنا چاہے تو اسے اس کے سناٹے کو سننا ہوگا اور ان دیواروں کی کہانیوں کو محسوس کرنا ہوگا۔ اس کالونی کی ہر دیوار، ہر گلی اور ہر پتھر ایک پراسرار ماضی کی گواہی دیتا تھا جسے لوگ بھولنا چاہتے تھے، لیکن یہ ماضی خود کو یاد دلانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ہی لیتا ہے۔ یہ کہانی بھی انہی بھولے بسرے رازوں میں سے ایک راز کی پردہ کشائی کی ہے جس میں ایک نوجوان کی تجسس نے اسے ایسی دنیا کی دہلیز پر پہنچا دیا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ علی عباس ایک 25 سالہ نوجوان جس کا واحد شوق پراسرار مقامات اور کہانیوں کی کھوج لگانا تھا۔ وہ نہ صرف ان مقامات پر جانا بلکہ اپنی کہانیوں کے ایسے بیان کرتا کہ پڑھنے والے بھی ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتے۔ کامران جعفری علی کا دوست اور ساتھی جو ہمیشہ پیشہ ور فوٹوگرافر تھے، اس کا کام ان مقامات کی تصویریں کھینچنا تھا تاکہ علی کی کہانیوں کو مزید زندگی مل سکے۔ مہران دارالشاہ فارسی کالونی کے ایک بزرگ رہائشی جو علاقے کے ہر داستان اور ہر حادثے کے گواہ تھے۔ ان کا طرز گفتگو ایسا تھا کہ سننے والا ان کی کہانیوں میں کھو جائے۔ نیلوفر ایک نوجوان لڑکی جو اس پراسرار کہانی کا محور تھی، اس کا ماضی، حال اور وجود سب ایک معمہ تھا۔ ایک شام علی اپنے بلاک پر موجود تبصروں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے ایک نامعلوم پیغام ملا: اگر تمہیں واقعی پراسرار کہانیوں سے محبت ہے تو فارسی کالونی کے آتش کدے کے قریب جاؤ۔
رات کے وقت وہاں تمہیں ایسی حقیقت کا سامنا ہوگا جو تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی، لیکن یاد رکھو ہر کہانی کو جاننا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہونا۔ یہ الفاظ علی کے تجسس کو ہوا دینے کے لیے کافی تھے۔ اس نے فوراً کامران سے رابطہ کیا اور اسے اس منصوبے کے بارے میں بتایا۔ کامران پہلے تو جھجکا، لیکن علی کے اصرار پر وہ مان گیا۔ دونوں نے اگلی رات 8 بجے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا جب علی اور کامران فارسی کالونی کی گلیوں میں داخل ہوئے۔ ہوا میں نمی اور بوسیدگی کی ملی جلی خوشبو تھی جو علاقے کی پرانی عمارتوں اور قدیم درختوں سے آ رہی تھی۔ گلیاں خالی تھی اور ہر قدم پر انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ان کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہو۔ جب وہ آتشکدے کے قریب پہنچے تو ایک عجیب سی سرد لہر ان کے جسموں سے گزری۔ آتشکدہ جو کبھی پارسی مذہب کے پیروکاروں کے لیے مقدس مقام تھا، اب ایک خستہ حال عمارت میں بدل چکا تھا۔ اس کے قریب ایک حویلی کھڑی تھی جس کے دروازے پر زنجیریں لٹک رہی تھی اور کھڑکی ایسی تھی جیسے کوئی پردے کے پیچھے سے انہیں دیکھ رہا ہو۔ علی نے حویلی کے دروازے کو دھیرے سے دھکیلا۔ دروازہ ایک بھاری آواز کے ساتھ کھلا جیسے وہ سالوں سے بند رہا ہو۔ اندر کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ فرش پر دھویں دھول کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی اور دیواروں پر قدیم تصاویر آویزاں تھیں جن میں لوگوں کے چہرے کسی نامعلوم خوف کی عکاسی کرتے تھے۔ کمرے کے بیچ ایک پرانا جھولا پڑا تھا جو بغیر کسی ہوا کے آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ علی نے حیرت سے کامران کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک دھیمی سرگوشی فضا میں گونجی، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اسی لمحے سیڑھیوں کے اوپر ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا لباس سفید اور چہرہ دھندلا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی گہری تھی جیسے ان میں صدیوں کا درد چھپا ہو۔ علی نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے خاموشی سے علی کو گھورا اور پھر مدھم آواز میں بولی، یہ جگہ میری ہے، تم نے یہاں قدم رکھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر لیا۔ اگلے دن علی اور کامران نے فارسی کالونی کے ایک بزرگ مہران دار شاہ سے ملاقات کی۔ علی نے گزشتہ رات کا سارا ماجرا بیان کیا۔ مہران نے خاموشی سے سب سنا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولے، تم نے نیلوفر کو دیکھا ہے؟ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک بھٹکتی ہوئی روح ہے۔ اس کا خاندان برسوں پہلے اس حویلی میں ایک حادثے کا شکار ہوا تھا۔ آتشکدے کے قریب کسی قدیم رسم کے دوران ایک آگ بھڑک اٹھی تھی جس نے پورے خاندان کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ نیلوفر کی روح اس حادثے کے بعد کبھی سکون نہ پا سکی اور اب بھی اپنے خاندان کا بدلہ لینے کے لیے زندہ روحوں کو اپنی دنیا میں قید کر لیتی ہے۔ علی نے مہران کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی اور فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ اس حویلی کا دروازہ کھولے گی اور اس کا دورہ کرے گی۔ اس بار اس نے کامران کو ساتھ نہ لیا اور تنہا حویلی کی جانب نکل پڑا۔ رات کے اندھیرے میں حویلی پہلے سے بھی زیادہ پراسرار لگ رہی تھی۔ علی نے اندر قدم رکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے پوری عمارت زندہ ہو گئی ہو۔ دیواروں سے سرگوشیاں آ رہی تھی اور ہر کونے سے کوئی سایہ جھانکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک نیلوفر کی روح نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس نے علی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اب تم بھی میری دنیا کا حصہ بننے جا رہے ہو۔ اگلی صبح علی کا کوئی نشان نہ ملا۔ کامران اور مہران نے اسے تلاش کیا مگر صرف اس کی نوٹ بک اور کیمرہ حویلی کے کمرے میں پڑے ملے۔ نوٹ بک کے آخری صفحے پر لکھا تھا، نیلوفر کی دنیا حقیقت ہے، میں نے اسے دیکھا اور اب میں بھی اس کا حصہ ہوں۔ آج بھی پارسی کالونی کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حویلی کے اندر سے علی کی چیخیں سنائی دیتی ہے۔
اور نیلوفر کی پرچھائیاں کبھی کبھار جھلک جاتی ہے۔ یہ جگہ آج بھی ان لوگوں کے لیے ایک معمہ ہے جو حقیقت اور پراسراریت کے درمیان فرق سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی، ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔